گلا کوئی نہیں، پھر کبھی آ کے پڑھ دوں گا انشاءاللہ، بڑی معذرت، پھر کبھی آ کے ضرور پڑھ دوں گا، پھر کبھی آ کے پڑھ دوں گا، وعدہ کر رہا ہوں بس۔ آج طبیعت نہیں ہے، آج حاضری قبول فرمائیے، اور بہت محترم بھائی پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہوں چسکا لے رہا ہے، چسکا لے رہا ہے۔ عبادت سمجھ کے صلوات پڑھیں سب حضرات۔ کافی مجمع ہے، آواز بہت کم ہے درود کی، یہ بہت بڑی عبادت ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھیں سب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عذاب پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت، بادشاہوں کے دربار عالیہ میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ جتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہے میں نوکری شروع کروں؟ میرے لیے اتنی توجہ بہت زیادہ ہے جتنی آپ نے فرما لی۔ آپ کے درود کی آواز سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ کی توجہ ذکر کی جانب ہے۔ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے ظاہر ہے گھر چھوڑ کے، وہ عبادت عظیم میں ہے، اور معصوم فرماتے ہیں مومن کا جتنا وقت مجلس حسین میں گزرے، اللہ اس کا وہ وقت اس کی زندگی میں نہیں گنتا۔ پھر سنیے گا، جتنا وقت آپ مجلس شبیر میں بیٹھتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ وہ وقت اللہ اس کی زندگی میں نہیں گنتا۔ ایک سائل نے قدموں پہ سر رکھ کے کہا، بادشاہ سانسیں نہیں گنی جاتی؟ فرمایا نہیں۔ وقت گزرتا بھی ہے اور گنا بھی نہیں جاتا؟ فرمایا نہیں۔ بادشاہ راز کھول دیجیے۔ مسکرا کے فرمایا، زندگی میں وہ وقت گنا جاتا ہے جو دنیا میں گزارا جائے۔ اللہ تعالیٰ، اس لیے جب یہاں بیٹھا کرو تو ذکر سننے کی نیت سے بیٹھا کرو۔ پڑھنے والا کوئی بھی ہو، اس سے کوئی غرض نہیں، چاہے وہ فراز کاظمی صاحب پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ یہ حقیر پڑھ رہا ہو، یا میرے بعد ملک کی نامور ہستی، دنیا کا بہت بڑا نام جناب سید عمران شاہ صاحب کاظمی تشریف فرما ہے، ہر دل عزیز ہستی ہیں آپ کی، اور میرے بعد بصیرت افروز خطاب فرمائیں گے۔ میرے کج مجھ افکار ہیں، ٹوٹی پھوٹی سطریں ہیں، تخیل کی اڑان جتنی ہے، شعور کی پرواز جتنی ہے، وہاں سے جو خیرات ملتی ہے وہی تقسیم کرنی، لیکن کلے وال سجدہ ہیں، اور میں پہلا فکرہ عرض کر کے آپ کے چہرے پڑھنا چاہتا ہوں کہ کون کتنی توجہ میں۔ جانتے ہو کہ امام حسین کسے کہتے ہیں؟
9 لاکھ کے سامنے 72 کے اطمینان کا نام حسین ہے۔ بس نوکری ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، طبیعتیں آج کل سب کی خراب ہیں، میں کیا ہوں، میری بساط کیا ہے۔ 9 لاکھ کے سامنے 72 کے اطمینان کا نام۔ دوسرا فکرہ، پوری کائنات میں قرآن کے دعووں کی دلیل کو حسین کہتے ہیں۔ نہیں بھی بولیں گے تو فرق نہیں پڑنا، فکرہ بہت بڑا ہے۔ قرآن کا دعویٰ تھا شہید زندہ ہوتے ہیں، لوگ پریشان تھے کیسے، نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا ایسے زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے، مولا بولتی زبانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حصہ مل گیا، قیمت مل گئی۔ مجھ حقیر کے لیے اتنی داد بہت زیادہ ہے، فرمائشیں بہت زیادہ، حکم بہت زیادہ، لیکن طبیعت کے حساب سے تھوڑا سا پڑھنا چاہتا ہوں، قبول فرمائیے گا، پھر کبھی آیا تو انشاءاللہ العزیز۔ جرمنی میں ایک میٹنگ بلائی گئی، دنیا بھر کے جرنیل جمع کیے گئے، تلاش کرو کہ دنیا کا سب سے عظیم بہادر جرنیل کون ہے۔ گرمی ہے، آپ تھکے ہوئے ہوں گے، داد نہیں بھی دیں گے تب بھی تسلی ہے، آپ کا بیٹھ جانا عبادت ہے۔ فکرہ دل پہ لکھنے کے لائق ہے اگر سمجھ میں آ جائے۔ عمران شاہ جی توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ جرمنی میں جرنیل جمع کیے گئے، ڈھونڈو دنیا کا سب سے کامیاب، بہادر اور بڑا جرنیل کون ہے۔ 8 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد متفق کا فیصلہ ہوا کہ کائنات کا سب سے بڑا جرنیل حسین ابن علی ہے، جس نے 72 کو 9 لاکھ سے 6 گھنٹے لڑایا۔ یا علی ہمت دینا، ہمت دینا، تھوڑا سا پڑھ لوں بس۔ اللہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے۔ اور اس رنگ میں لڑایا، اس رنگ میں 72 کو 6 گھنٹے لڑایا، 9 لاکھ سے، اس رنگ میں کہ قیامت تک کے لیے لشکر شرمندہ ہو گئے۔ چلے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ قیامت تک کے لیے لشکر شرمندہ ہو گئے، 72 مطمئن ہو گئے۔ اللہ تیری زندگی کرے۔ اس کی ایک ہی وجہ لکھی ہوئی ہے، وہ وجہ سنیے، میں موضوع شروع کروں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایسا کوئی کامیاب جرنیل تھا، ترتیب ہی ایسی بنائی کہ لشکروں کو قیامت تک کے لیے شرمسار کر دیا کہ 9 لاکھ کے لشکر پر آخری حملہ 6 ماہ کے کم سن سے کرایا۔ میرا سلام آپ کو، مولا آپ کو آباد رکھے۔ بسم اللہ جی، بڑی مہربانی، میرے لیے اتنا کافی۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ تمہیں زندگی دے، آپ جی آپ سلامت رہے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ میں نے چھوٹا فکرہ کبھی ممبر سے نہیں پڑھا، ممبر عظیم ہے، اس کی تہذیب، اس کا سلیقہ میں جانتا ہوں۔ چھوٹا فکرہ داد دینے کے لالچ میں کبھی نہیں پڑھا، پڑھنا بھی نہیں ہے۔ میں 6 ماہ کے علی کی فضیلت کے 4 مصرے پڑھتا ہوں، جتنی بسم اللہ ہوئی ہے اتنا پڑھتا ہوں۔ چھوٹا ہے تو علی کے لیے، اچھا چلیں، بڑی مہربانی، چھوٹا ہے تو علی کے لیے۔ یہ ذکر پہ دونوں ہاتھ ہیں، مجھے ذکر کہ میرے دامن میں اس سے قیمتی فکرہ کوئی نہیں، مقام شہزادہ علی اصغر بتانے کے لیے۔ یہ کائنات کی وہ واحد ہستی ہے، جب دنیا میں شہزادہ تشریف لایا
تو بادشاہ حسین نے منہ چوم کے فرمایا بس یزید کی موت میں صرف 6 مہینے رہ گئے. ہاتھ اٹھا کے بولنا غدیریوں کی سنت ہے. جو تھکا ہوا ہو اسے چھٹی ہے. میں 4 سطریں پڑھتا ہوں پھر دیکھتا ہوں مزاج آپ کا کیا ہے. اسی سال بھائی جان ایک قصیدہ بادشاہ نے عطا کیا شہزادے کی شان کا. جہاں بھی پڑھا جب بھی پڑھا دعا لازمی ملی. داد تو آپ جیسے لوگ لیتے ہیں, ہم دعا کرنے آتے ہیں, دعا لینے آتے ہیں. سید زادہ ہوں, شہید کا بیٹا ہوں. 4 سطریں سنیے گا. یہ میں نے مقام شہزادہ علی اصغر پہ کھڑے ہو کے خیرات مانگی تھی کہ بادشاہ اپنے فضیلت کا کوئی ایسا خیال عطا کر دے جس پہ ناز کر سکوں کہ یہ صرف مجھے ملا. یہ منبر پہ ہاتھ ہے, میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں. خیال اچھا لگے تو بولیے گا ورنہ چپ رہیے گا. تو ایک قطرہ ہے انما کا. میں پڑھ گیا جو پڑھنا تھا, پتہ نہیں کس نے سنا کس نے نہیں سنا. اللہ آپ کا آباد رکھے. تو ایک قطرہ ہے انما کا. میرا وجود چھوٹا ہے اور میں بڑی بات کر رہا ہوں. میرا قد اتنا نہیں ہے اتنی بڑی بات میں کرنے جا رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم مجلس کب تک رہنی ہے, کس کس نے پڑھنا ہے. یہ منبر پہ ہاتھ ہے. یہ 4 سطریں آپ کو اگلے سال تک یاد رہیں گی. تو ایک قطرہ ہے انما کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے. یہ وہاں تک داد آئی, وہاں تک. آخری کھڑے ہوئے عزادار تک داد نہ لی تو تاثیر کی مانگی ہوئی خیرات پہ ناز کرنے کا فائدہ کیا ہے. تو ایک قطرہ ہے انما کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے. بابا جی دلیل نہ دوں تو باب علم کا بھکاری نہیں. تو ایک قطرہ ہے انما کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے. جاگنا یار, کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں. آپ نہیں بولیں گے, دیواریں بولیں گی کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم. خیال کون سا دیا بادشاہ نے کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے. زبان باطل کو بند کر کے یہ تو نے ثابت کیا ہے اصغر کہ تیری معصوم خامشی بھی اذان اکبر سے کم نہیں. اللہ آپ کا آباد. حسین آپ کو عزت ہے, آپ جی مولا آپ کو سلام. بڑی مہربانی بہت کہ تیری معصوم خامشی بھی. زیادہ زحمتیں آپ کو نہیں دینی. مولا کی قسم میں فضیلت کی چند مصریں پڑھتا ہوں, آپ کے دل بولیں گے. جس کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے بادشاہوں کی مودت کی, انہوں نے بولنا ہی بولنا ہے. لیکن آپ کی توجہ منتشر ہوگی تو پھر میں نہیں پڑھوں گا, پھر میں کچھ اور پڑھ لوں گا. کہ خیرات قیمتی ضائع کرنے کی ہے نہیں. بادشاہ مجھے ہمت دینا, میں بس اسی معیار پہ پڑھ سکوں جس معیار پہ پڑھنے کا حق ہے. انہیں صلاحیت دینا یہ مودہ توڑ کے سن لیں. گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ. ایسے موضوع سنا کریں تاکہ ہمارا بار بار لکھنے کو دل چاہے. میں جذباتی گفتگو کر کے داد دینے والا بندہ نہیں ہوں. عادت نہیں ہے, فطرت نہیں ہے. منبر کی تہذیب اجازت نہیں دیتی. تہذیب منبر یہ ہے کہ فضائل آل محمد پڑھے جائیں, اور آپ کی تہذیب یہ ہے کہ وہ سمجھے جائیں, سنے جائیں, اور پھر آپ تائید میں بولیں. میں نے پہلے کہا میں چھوڑ دوں گا, میں نہیں پڑھوں گا. میں اتنی قیمتی خیرات ضائع نہیں کرنے آیا, تقسیم کرنے آیا. شاہ جی آپ بہت اعلیٰ قصائد پڑھنے والے لوگ ہیں. مصرے سنیے. گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ, دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ. یہ میرا جھکا ہوا سر, میرے جڑے ہوئے ہاتھ, میرا سلام. آپ کا اتنی تعداد میں مجھ جیسے حقیر کے لیے بیٹھ جانا بہت بڑی بات ہے. داد بھی جتنی آ رہی وہ میرے لیے بہت زیادہ ہے. چھٹے مصرے پہ فیصلہ ہوگا مجھے آگے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ,
دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ، دریائے شجاعت کے شناور کا قصیدہ، عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ۔ یا علی ہمت دینا مولا یہ شعر سمجھ لیں۔ اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے، آپ جئیں، مولا آپ کا آباد رکھے۔ میں بہت جلدی آپ کے زحمتیں تمام کروں گا۔ میں نے یہ گرمی کی شدت ہے، آپ کو تھکانا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ شعر جو ہے میں آپ کے دلوں پہ لکھنا چاہتا ہوں۔ اور جتنے عزادار تشریف فرما حسینی جو شیعہ ہے، شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، جو اس گرمی میں ذکر اس نیت سے سننے آیا ہے کہ میں کچھ حاصل کر کے آؤں، وہ شعر کو سمجھے۔ گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ، دریائے شجاعت کے شناور کا قصیدہ، عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ۔ اصغر ہی سے افشا ہوا جو راز جلی ہے، جھولے سے جو میدان میں آئے وہ علی ہے۔ امام حسین آپ کو آباد و شاد رکھے۔ میں چھوڑوں گا جی، بسم اللہ بسم اللہ۔ ارے کیا بات، جھولے سے جو میدان میں، جھولے سے جو میدان میں آئے، اصغر ہی سے افشا ہوا جو راز جلی ہے، جھولے سے جو میدان میں آئے۔ یہ 4 سطریں ہیں، آپ کے لیے ہیں، لیکن بھائی ہے میرا اور چھوٹا بھائی ہے، بہت پیارا۔ انعام تو نہیں دے گا، لیکن داد میں اس سے 4 سطروں کی لینا چاہتا ہوں۔ مجھ سے سنی، بڑی بڑی شاعری میں نے آپ کی زبان سے سنی ہے، یہ 4 سطریں سنیے گا جو میں پڑھ رہا ہوں۔ مقام بتا رہا ہوں شہزادہ علی اصغر کا، جس نے صحن تطہیر میں 6 مہینے گزارے ہوں، اس کے فضائل کون پڑھ سکتا ہے؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ اردو کون سمجھتا ہے، کون سنتا ہے، کون داد دیتا ہے، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی شرر بھی، یار کیا پڑھا جائے، کیا صادق شاہ مولا تمہیں زندگی دے، محسن مولا تمہیں بڑا ذاکر بنائے۔ شجر بھائی دعا کیجئے گا، یہ جڑے ہاتھ دیکھیے گا، ہو سکتا ہے یہیں چھوڑ دوں، ہو سکتا ہے آگے پڑھنے پہ آپ مجبور کر لیں۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی شرر بھی، یہ پھول بھی تلوار بھی، تارا بھی سحر بھی۔ کیا پڑھا جائے، کیا آپ سنیں؟ یہ مجھے اس ذکر کی قسم، میں مولا کی قسم پوری زندگی شکر گزار رہا ہوں نا، میرا شکریہ پھر بھی کم ہے۔ مصرے بڑے، مصرع پڑھ رہا ہے، عقیل محسن مصرع پڑھ رہا ہے، محسن نقوی کا بیٹا مصرع پڑھ رہا ہے، ممبر حسین پہ کھڑے ہو کے 18 محرم 1443 ہجری کلے وال سعیدہ کے اس عظیم اجتماع میں مصرع پڑھنا چاہتا ہوں۔ یا مولا ہمت دینا، بس یہ سمجھ جائیں، دل پہ ایسا نقش ہوگا، میں وعدہ کر رہا ہوں، مصلے پر بھی یاد آیا تو آپ میرے حق میں دعا کریں گے۔ یہ پھول بھی تلوار بھی، پھر سنیے، قطرہ بھی ہے طوفان بھی، تارا بھی، اللہ اکبر، قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی شرر بھی، یہ پھول بھی تلوار بھی، تارا بھی سحر بھی۔ کون ہے جو بول سکے ان مصروں پہ؟ کون ہے جو حق ادا کر سکے؟ کون ہے جو اتنی داد دے سکے جتنا میرا دل مانگ رہا ہے؟ یہ پھول بھی تلوار بھی، تارا بھی سحر بھی، یہ پھول بھی تلوار بھی، تارا بھی سحر بھی، خاموشی مہتاب بھی، سورج کی خبر بھی، لوری بھی اسے یاد ہے لڑنے کا ہنر بھی۔ کیا کرے بندہ، کہاں جا کے پڑھے تو قیمت ملے مولا آپ کو۔ میں بسم اللہ، مل گیا جی، مل گیا، انعام مل گیا۔ تھلو آہستہ جا کیا نے بس چھڈو جی، میں کہ ٹھیک ہے، میں بسم اللہ کرا، میں پھر پڑھتا ہوں جی، میں بسم اللہ کرا جی، میں بسم اللہ کرا۔
قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی شرر بھی، یہ پھول بھی تلوار بھی، تارا بھی سحر بھی، خاموشی مہتاب بھی، سورج کی خبر بھی، لوری بھی جسے یاد ہے۔ کوئی ہے جو شعر سمجھنے والا بیٹھا؟ لوری بھی اسے یاد ہے، لڑنے کا ہنر بھی، یوں تاج شجاعت میں نگینے کو جڑا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کی لڑائی یہ لڑا ہے۔ صدیاں گزر گئی، صدیاں، ہائے ہائے، کیا کرے بندہ، کیا کرے، کہاں جائے۔ یا علی تو بڑا کریم ہے بادشاہ، امام حسین تیری بڑی نظر کرم ہے ہم جیسے مسکین نوکروں پر۔ کوئی تمہید نہیں، مولا کی قسم کوئی تمہید نہیں، آ گیا ہوں قبول کیجئے گا، پھر کبھی آیا تو 2 گھنٹے بھی کہیں گے تو بھائی میں پڑھوں گا، جو حکم ملا تھا وہ کبھی پھر جب آؤں گا کلے وال انشاءاللہ لازمی پورا کروں گا۔ اب پھر تو انعام نہیں مانگنا، انعام مل گیا، لیکن یہ مصرے میں آپ کی نظر کرنے لگا۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، اچھا چلیں آج آپ زد لگائیں کلے وال والو، میں بھی شہید کا بیٹا ہوں، آج کی مجلس کی سب سے بڑی داد اسی شعر پہ لیتا ہوں۔ سید ہوں، کہا ہے تو لے کے دکھاتا ہوں۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت، ایک مومن نہ بولے دکھ نہیں، کل تک داد دو قیمت نہیں۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت، کیا روب ہے کیا شدت احساس کی صورت، تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت۔ میں آج کی مجلس کی سب سے بڑی داد لوں گا شعر پہ، کلے وال والوں گواہ رہیے گا، شہید کا بیٹا ہو کہ میں وعدہ کر رہا ہوں آج کی مجلس اعزاء کی اب تک کی سب سے بڑی داد میں اس شعر پہ آپ سے مانگ رہا ہوں، بنتی ہو تو دیجئے گا ورنہ آپ کو چھٹی دیتا ہوں۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت، کیا روب ہے کیا شدت احساس کی صورت، تیور ہیں سبھی، تیور ہیں سبھی، تیور ہیں سبھی، تیور ہیں سبھی حضرت عباس کی صورت، ایک ضرب تبسم سے بت ظلم کو توڑا، معصوم نے ظالم کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تیری زندگی ہو اور تم جیو یار، مولا تمہیں آباد و شاد ہو، امام حسین تمہیں زندگی دے، دیر تک جیو، آباد رہو، میں جھولی پھیلا کے دعا دے رہا ہوں، میں نوکر ہے بیٹا، مولا تیری زندگی کرے، امام حسین تجھے آباد رکھے۔ بسم اللہ دو ربی الاول میں آدھا بھی جی ہاں نہ میں لازمی آدھا بھی واہ 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 واہ، بڑا اچھا شعر پڑھا، 2 مصرے یاد آ گئے، کوئی 150 سال پرانے، لیکن مولا کی قسم ہم 150 سال لکھتے رہیں ان مصروں سے آگے نہیں لکھ سکتے۔ شعر نہیں ہے، کوئی مہر ہے، جب بھی پڑھا جائے جہاں بھی پڑھا جائے روحانیت میں اضافہ دیکھا۔ اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو اب چپ رہا میں سمجھوں گا آیا ہی نہیں تھا۔ اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے۔ اللہ تمہیں زندگی دے، تم جیو، تم سلامت و آباد و شاد رہو، امام حسین تمہیں آباد و شاد رکھے، تم جیتے رہو، مولا تمہیں آباد رکھے۔ دیکھیے شہزادے کی ایک صفت ہے جو کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی سوائے شہزادہ علی اصغر کے۔ کائنات کہا ہے، چاہے کوئی امام ہے، چاہے ولی ہے، چاہے معصوم ہے، چاہے نبی ہے، یہ صفت صرف شہزادے کے پاس ہے۔ میں وہ 2 مصروں میں عرض کر رہا ہوں، یہ صفت سب سے پہلے بادشاہوں نے یہ خیال مجھے دیا، میں نے لکھا۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، کیوں؟ میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر۔ ایک جو 2 مصدف
اچھا شعر اچھا تھا، آپ نے اتنی داد نہیں دی، دکھ نہیں ہے، پچھلی داد پہ راضی ہوں. جرت کا انوکھا، بسم اللہ جی، واہ جی واہ، عمران بھائی مہربانی یار، آپ کی وجہ سے کھاتا کھل گیا بھائی جان. جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے میدان کے لیے گود میں پوری زندگی اگر سجدے میں سر رکھوں نا تو بادشاہوں نے جو معرفت سے لبریز مجھے 2 مصرے دیے ہیں، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. شکریہ کا جن کے دلوں میں معرفت سانس لیتی، ذرا مصرے سنیے گا. وہ جس کے سبب شر کی زبان بند ہوئی ہے. ادب پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، ویسے ادبی مصرع پڑھنا یا ادب پڑھنا تھوڑا مشکل ہو گیا. وہ جس کے سبب شر کی زبان بند ہوئی ہے، شبیر کی وہ آخری گفتار ہے. ممبر ہے، بڑی داد لے لی، بڑی دعا مل گئی، دل ٹھنڈا ہو گیا، دعا کرتا ہوا جاؤں گا. صرف یہ 2 یا 4 منٹ مجھے دیکھنا ہے. اللہ ہر تائید امامت کی بلندی، سنیے گا بھائی، مولا کی قسم پتہ نہیں کس کی شاعر نے مجھے داد دی. اللہ ہر تائید امامت کی بلندی، ہے راہ جری ایسی شجاعت کی بلندی، لشکر پہ نظر تیز قیامت کی بلندی. کیا سن ہے تو کیا ہے قد و قامت کی بلندی. کیا کیا شہزادہ علی اصغر نے میدان میں، ثابت صف اعداء کو کہیں پر نہیں رکھا، حد یہ ہے کہ پاؤں بھی زمین پر نہیں رکھا. یہ رونق سلامت رہے جو چہروں پہ آ جاتی. ختم ہو گیا میرا بیان، ختم ہو گیا. راضی رہیے گا، مر جانا ہے، زندگی فنا ہے، نہیں معلوم اگلی سانس کب تک ہے کب تک نہیں ہے. کلے وال سائیدہ کے اس متبرک ماحول میں، اس مقدس ماحول میں، اس جنت نما ماحول میں عقیل محسن نقوی دعویٰ کر کے جا رہا ہے، میں مر بھی گیا تو میری یہ 6 سطریں گونجیں گی، چاہے پڑھی جائیں، چاہے لکھی جائیں، چاہے دہرائی جائیں. میں نے بڑا سوچا کہ جو لشکر 6 گھنٹے میں پریشان نہیں ہوا، وہ معصوم کے آنے پہ پریشان کیوں ہوا. اس کی ایک ہی وجہ میرے سامنے، فضائل پڑھ رہا ہوں، سنیے گا. میں فضیلت کی وہ معراج پڑھ رہا ہوں جس پہ مودت، معراج مودت پہ پہنچ جاتا ہے دل. اگر کوئی سمجھ لے کیوں پریشان ہوا لشکر، کس لیے منتشر ہوا. بے شیر تھا اور شیر ببر نر نظر آیا. اب کوشش کرنی ہے داد نہیں دینی، کوشش کرنی ہے نہیں دینی، دل سے نکلے تو دعا کرنی. بے شیر تھا اور شیر ببر نر نظر آیا، کم سن تھا پا میدان میں حیدر نظر آیا. نہیں نہیں نہیں، بے شیر تھا اور شیر ببر نر نظر آیا، کم سن تھا پا میدان میں حیدر نظر آیا. غازی کبھی قاسم کبھی اکبر نظر آیا، تنہا علی اصغر ہی 72 نظر آئے. تنہا علی اصغر ہی. معصوم فرماتے ہیں کاش تم ہوتے اور تم دیکھتے کہ ساقی کوثر کا بیٹا اپنے بیٹے کے لیے پانی کا سوال کیسے کر رہا. کوئی غم نہ دیکھیں سوائے غم حسین کے. ناراض نہ ہوئیے گا، تھوڑا پڑھا، جتنی طبیعت نے اجازت دی اتنا پڑھا. بیٹا بیٹھ جاؤ. کبھی کسی کا گہوارے والا نہ مرے. کبھی ایک ہی روایت پڑھنی ہے، کوئی مضمون نہیں پڑھنا. جنہوں نے میرا عاشرہ سنا ہے گجرات میں، ان کو معلوم ہے میں کتنی دیر یہ مسائل پڑھتا ہوں.
صرف ایک دو روایتیں، بلکہ ایک ہی روایت پڑھ کے میں سلام پیش کروں۔ ہر ماں کا بیٹا ایک بار واحد معصوم ہے جو 3 مرتبہ شہید ہوا۔ اللہ تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ اسے کہتے ہیں مجلس عزا، جب اول سے آخر ایک جیسی لہر آتی ہے نا گریے کی، تو دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ بانیان کی محنت بھی قبول ہے اور فرش عزا بھی قبول ہے۔ میں نے کچھ پڑھا ہے، کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا، گو 6 ماہ کا تھا، لیکن ایک دن میں 3 مرتبہ شہید ہوا۔ پڑھتے پڑھتے مر بھی جائیں تو شاید حق ادا نہ ہو، بس ایک ہی روایت پڑھ کے میں بھائی کو منبر دوں، بہت پیارا بھائی ہے۔ جب بازار کوفہ میں سر پہنچے نا شہیدوں کے، اچھا اس فکرے پہ رویا کرے، میں سید زادہ ہو کے کلے وال کے سادات کے سامنے یہ جھکے ہوئے سر کے ساتھ محنت کر رہا ہوں۔ جب بھی کوئی ذاکر یہ فکرہ پڑھے نا کہ سر پہنچے تو مہربانی کر کے رویا کرے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اگر رونا نہ آئے تو ہائے بلند کیا کر، چونکہ یہ واحد غریب ہیں جن کی لاشیں کہیں تھیں سر کہیں تھیں۔ جسم کربلا میں تھے، سر بازار کوفہ میں سر پہنچے شہداء کے۔ عیسائی عورت ہے، ضعیفہ ہے، بڑی با اثر خاتون ہے کوفہ شہر کی۔ اس نے شور برپا دیکھا، کنیزوں کو بھیجا پتہ کر کے آؤ کیوں شور برپا ہے۔ اب متبادل لفظ نہیں ہے، مجبوری ہے اس لیے پڑھنے پڑتے ہیں، ورنہ میں عریان لفظ نہیں پڑھتا۔ ایک کنیز نے آ کے کہا باہر قیدیوں کا تماشا ہو رہا ہے۔ بس یہ حق ہے رونے کا، مولا آپ کو آباد رکھے۔ تڑپ کے اٹھی، عیسائی عورت تھی، فکرہ سنیے گا سیدزادہ، تڑپ کے اٹھی، 36 کنیزیں تھیں اس کے گھر، سب کو بلایا، کہتی ہے فی الحال تماشا نہ دیکھنا، کیونکہ مسلمانوں نے جب بھی لوٹا کسی شریف اور عزت دار گھر کو لوٹا۔ کیا روحانیت ہے مجلس عزا میں۔ صادق شاہ جی آپ ذاکر ہیں، یہ روحانیت کا اثر ہوتا ہے جب چاروں طرف سے ایک جیسا گریہ بلند ہو نا، اسے روحانیت کا اثر کہتے ہیں۔ خبردار تماشا نہ دکھنا ہو، میرے ساتھ پتہ کرتے ہیں کون جڑا ہے۔ باہر آئی عیسائی عورت، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بیبیاں اس انداز میں قید تھی، میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا، پتہ نہیں کس کس نے زنجیر مارے کس نے نہیں مارے، لیکن میں منت کر رہا ہوں کلے وال سعیدہ میں 10 محرم کی دوپہر ڈھال رہی ہو تو جتنے جوان بیٹھے ہو تھوڑی سی زنجیر مارا کرو۔ جانتے ہو کیوں؟ جب تم زنجیر مار رہے ہوتے ہو یہ وہی وقت ہوتا ہے جب بڑا زخمی تھا حسین، جسے اب بھی رونا نہ آئے، اگلا فکرہ سنے تو زنجیر مار کے گھر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تیرے رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تیرے زخم دھوتے ہیں، کہیں سے ماں کہیں سے بہن۔ یہ ذکر ہے مجھے اس کی قسم، میں اس غریب کی کہانی تجھے سنا رہا ہوں جس کے زخم جنہوں نے دھونے تھے ان کے ہاتھ بند گئے تھے۔ رو رو کے بہن کہہ رہی تھی کاش میرے ہاتھ کھلے ہوتے، میں تجھے کفن پہناتی، مولا تیرا ماتم قبول کرے، پرسہ قبول کرے۔ عورتوں کو لے کے کوفہ کے بازار میں آئے، وہاں کا ماحول میں سیدوں پڑھ نہیں سکتا جو ماحول تھا، بس 4 جملے پڑھتا ہوں تجھے سمجھ میں آ جائے۔ شادیانے بجائے جا رہے تھے، تو نے بڑی آسانی سے سیدوں کی ہائے نکلے لازم، شادیانے بج رہے تھے، عید والا ماحول تھا، خوشی منائی جا رہی تھی، معافی چاہتا علی کی عزت دار بیٹیاں قید تھی، شہیدوں کے سر نیزوں پہ تھے۔ یہ قریب آئی، کہتے ٹھہرو خبردار کوئی تماشے میں شامل نہ ہو،
مجھے پوچھنے دو اجڑا کون ہے؟ سب سے پہلے امام حسین کے سر پہ نگاہ پر، یہ چلتی چلتی اس بندے کے قریب ہے جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، پوچھا ظالم مجھے بتا سکتا ہے یہ شہید کون ہے؟ ملعون کہتا ہے باغی تھا۔ کہتے کیوں؟ ظالم کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ کہتے نیزہ جھکا، اس نے نیزہ جھکایا، بے شبیر کی پیشانی اس نے چادر سے صاف کی، تڑپ کے کہتے ظالم جھوٹ بولتا ہے، اس کی پیشانی دیکھ کے لگتا ہے سجدے میں قتل ہوتا رہا ہے۔ میں آ گیا منزل پہ، کہا تھا ایک روایت کا وعدہ، بھائی کو منبر دو، زیادہ لمبا نہیں پڑھنا۔ جو رونے کی نیت سے آیا ہے وہ ایک لمحہ دیکھے مجھے، بے شک سانس لے لو لیکن ایک لمحہ دیکھنا مجھے۔ کس کا سر ہے؟ ملعون کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ ان پہ لعنت کرے۔ کہا اس کی پیشانی دیکھ کے لگتا ہے سجدے میں قتل ہوا ہے۔ مصائب کا وہ فکرہ پڑھ رہا ہوں جو کبھی قضا ہوا ہی نہیں۔ دوسرے نیزے کے قریب آ کے نا یہ 9 مرتبہ بیٹھے، 9 مرتبہ اٹھے۔ کہتے یہ جوان کون ہے؟ کہا اسی کا بیٹا ہے، نام کہا علی اکبر۔ ساتھ والی عورتوں کو بلایا، میں نہ کہتی تھی تماشا نہ دیکھو، اس جوان کا چہرہ دیکھ کے لگتا ہے محمد کا گھر برباد ہوا۔ یہ پیغمبروں کے سردار کا گھر اجڑا ہے، اس جوان کی شکل ہو بہو وہی ہے جو مسلمانوں کے پیغمبر کی ہے۔ اب ٹھہرو مجھے پوچھنے دو ظلم کہاں کہاں کیسے کیسے ہوا۔ غازی کا چہرہ دیکھا، تڑپ کے روئی، لگتا ہے اس کی آنکھوں کی حسرت بتا رہی ہے، اسے اجازت نہیں دی گئی ورنہ یہ بیویاں قید نہ ہوتی، یہ نیزوں پہ سر نہ ہوتے۔ شہزادے قاسم کا سر دیکھا، کہتے پتہ نہیں کیسے بے غیرت لوگ تھے جنہوں نے دولہے مار دیے ہیں، اب دعا کر یا مجھے موت آ جائے یا میں پڑ جاؤں۔ ایک نیزے کے قریب آئی، مٹی پہ گر پڑی، پھر اٹھی پھر گر پڑی، پھر اٹھی پھر گر پڑی۔ وجہ کیا ہے؟ نیزہ بڑا ہے سر چھوٹا ہے۔ مجھے غازی کی قسم ظالم کا دامن پکڑ کے چیخ مار کے کہتے او ظالم یہ بتا کیا یہ بھی باغی تھا جو ابھی ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا تھا، جو ابھی قدموں پہ چل نہیں سکتا تھا؟ مجھے علم ہو گیا کربلا میں ظلم ہوا ہے، تم ظلم کر کے آئے ہو۔ ساتھ والی کنیزوں کو بلایا، اپنی چادر سر سے اتاری، جو آیا ہی ماتم کرنے ہیں، سفید بال کھولے، کنیزوں سے کہتے میں مانگتی ہوں دعا، تم کہنا آمین۔ یہ کہتے مانگ دعا، چادر اتار کے بال کھول کے کھلے آسمان کو دیکھا، رو کے کہتے او عیسیٰ کا رب میں دعا کر رہی ہوں اس معصوم کی موت سے پہلے اللہ کرے اس کی ماں مر گئی ہو یا تیسرے محمل سے آواز آئی ضعیفہ میں ابھی زندہ ہوں، ایک امانت کربلا ایک شام لے کے جا رہی، اللہ